ابدا۔ اللہ عز و جل کا محبوب اور پیارا دین اسلام، جس کے متعلق قرآن میں اللہ فرماتا ہے میں تمہیں اسلام دے کر راضی۔ ایک ایسا نظام ہمیں دیا گیا جس میں کوئی شوشہ خالی نہیں چھوڑ، کسی بھی باب کا، کسی بھی حصے کا، زندگی کے کسی گوشے کو تشنا نہیں چھوڑا گیا ہے۔ آج میں چند اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کمپیریزن کے طور پر، کہ دنیا جب سے آباد ہے جنگوں کا ایک سلسلہ چلتا رہا، انسانوں میں آپس میں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ساری لڑائیوں کے پیچھے جو ریزن ہے، جو سبب ہے، جنگ کس مقصد سے ہوا کرتی تھی، تو ان مقاصد میں اگر آپ غور کریں گے تو سب کا ایک حاصل ہوا کرتا تھا: تخت کو حاصل کرنا، حکومت کو حاصل کرنا، یا مال حاصل کرنا، یا حسین عورتوں کو غلام بنانا، باندی بنانا۔ یہ دنیا کا نظام رہا ہے، اسی لیے جنگیں ہوا کرتی۔ یا اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر انسان کی جو اندر کی غیرت ہے، تکبر ہے، غرور ہے، وہ چیز اسے جنگ کرنے پر آمادہ کر۔ بس یہی ریزن ہے، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے، ایک خاندان کی دوسرے خاندان سے، ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائیاں ہیں، تو ان لڑائیوں میں، ان جنگوں میں آپ ریزن تلاش کریں گے سبب کہ کس بنیاد پر ہے، تو یا تو وہ زمین کا حاصل کرنا ہے، ٹکڑے کو حاصل کرنا ہے، یا تو پھر اس علاقے کے زرخیز حصوں کے اوپر اپنا قبضہ جمانا ہے، یا تو پھر وہاں کے لوگوں کو غلام بنا کر اپنے اندر میں رکھنا ہے۔ یہی ساری پوری دنیا میں پہلے سے یہی چلتا آ رہا ہے، اور لگ بھگ آج بھی اگر آپ دنیا پر نظر ڈالیں گے تو یہاں پر بھی جنگوں کا ایک مقصد یہی دکھے۔ ہاں، یا تو پھر کوئی اپنے آپ کو دادا کہے، بابا کہے، کوئی اپنے آپ کو سپر پاور کہے، اور اس کے بعد پھر دوسروں کو منوانے کی بات کہے کہ میری ہر بات تمہیں ماننی پڑے گی۔ دوسرا نہیں مانے گا، اگر آنکھ بھی دکھایا تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ اگر وہ کمزور ہے، غریب ہے، تو پھر جنگ ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پر بھی مقصد جنگ کا یہی ہے۔ پوری دنیا میں تنہا اسلام کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، اسلام میں جو جنگیں ہوئی، غزوات ہوئے صحابہ کے اور دوسروں کے درمیان، وہاں کیا مقصد رہا، کیا ریزن رہا؟ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ترجمان ہیں، ایمبیسیڈر ہیں۔ جب وہ ایران میں گئے تھے وہاں کے بادشاہ کے پاس پیغام لے کر اسلام، تو آپ سے پوچھا گیا تھا کہ آپ لوگ کیوں یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں ہر جگہ، اور کیوں لڑنا چاہتے ہو یا مقابلہ کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے کہا ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، لا تتمنوا لقاء عدوکم، دشمن سے منڈ بھیڑ ہونے کی، جنگ کرنے کی تمنا بھی مت کرو، جنگ کرنے کی خواہش مت رکھو، لیکن ہم پیغام امن اور پیغام اسلام پھیلاتے ہیں۔ اس لیے اب ریزن، سبب سنو، اسلام کس لیے پھیلا؟ حضرت ربیعہ بن عامر کہتے ہیں کہ ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی بندگی میں لگا دیں، اللہ کی بندگی میں اور اس کی عبادت میں لگا دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے، انسان انسان کا غلام نہ رہے۔ ہر دور میں یہی چلتا آ رہا ہے، اور آپ شروع کے دنوں میں جو غلاموں کے معاملات اسلام کے مسائل میں بھی اگر پڑھتے ہیں تو یوں نہیں ہے کہ اسلام نے غلامی کو بڑھاوا دیا ہے، بلکہ اسلام دھیرے 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 غلامی کو ختم کر۔ ارے تم نے قسم کا اگر کھا لیا، قسم کھا لیا اور اس کو توڑ دیا تو کفارے میں غلام آزاد کرنا ہے، روزہ اس کے کفارہ ہے، اس میں غلام آزاد کرنے ہیں، زہار ہے اس میں غلام، کئی ایسی چیزیں ہیں۔ غلطی تم کر رہے ہو لیکن غلام کو آزاد کرنا۔ یہ سسٹم کیوں بنایا گیا تھا؟ یہ سسٹم اس لیے کہ غلامی کا دور ختم ہو جائے، اور اسلام نے جو کچھ بھی غزوات ہوئے، جنگیں ہوئیں، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین پر اس کے احکام کے نفاذ۔ دوسرا ریزن انہوں نے بتایا تھا کہ جب کبھی جنگ کرنے کا حکم ہمیں اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی قوم کے اوپر کوئی ایسا ظالم آ جائے جو وہاں کے لوگوں کا جینا دھوبر کر چکا ہو، ان کو سانس لینے کی بھی دقت آ گئی ہو، تو پھر اسلام کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کو آسانی پہنچانے کے لیے اور ظالموں سے نجات دلانے کے لیے پھر اس کے لیے جنگ ہوگی۔ تو جنگوں کا جو ریزن ہے، وہ مقصد ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے ہی صرف ایک ریزن آپ کو ملتا ہے، یہ اسلام میں۔ باقی دوسری جگہ آپ جہاں پر بھی دیکھیں گے، دوسرے ملک پر، دوسری قوم پر حملہ کرنا ہے تو وہاں کے مال کو لوٹنا، وہاں کی زمین کو حاصل کرنا ہے، وہاں کی بادشاہت کو لینا ہے، وہاں کے علاقوں پر اپنا قبضہ جمانا ہے۔ اگر علاقوں پر قبضہ جمانا ہی ہوتا ہر جنگ کرنے کے بعد،
تو آپ کو میں بتاؤں خالد بن ولید نے 125 جنگیں لڑی اور کئی علاقے فتح کیے. کیا ہر علاقے کو فتح کرنے کے بعد خالد بن ولید نے اپنی بادشاہی کا اعلان کر دی کہ آج کے بعد سے اس علاقے کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا بادشاہ میں ہوں؟ نہیں. پوری تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں کتنے ایسے صحابہ ہیں جن کو سپہ سالار بنا کر کے بھیجا گیا، انہوں نے علاقے کے علاقے فتح کیے، لیکن اپنی بادشاہی کا اعلان انہوں نے نہیں کی، بلکہ ہمیشہ سے یوں اعلان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا ایک ادنا غلام، اور امن کے لیے اس زمین کو فساد سے صاف کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا. محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں ہندوستان آیا. آپ کو پتا ہے محمد بن قاسم سب سے پہلے 10,000 کا لشکر لے کر کے جب آیا تھا، وہ بھی ہندوستان کیوں آیا تھا؟ ہندوستان میں ظلم اس طور پر ایک راجہ دائر سنگھ نے اور اس کے گنڈوں نے کچھ عورتوں کو قبضہ میں لے لیا جو حج کے سفر پر جا رہی، اور عورتوں کا مال بھی لوٹ لیا، ان کو قید میں رکھ دیا گنڈوں نے. ان عورتوں نے گہار لگائی، کچھ لوگوں نے ان عورتوں کی یہ باتیں سنی اور عرب کے اس وقت کے گورنر جو تھے حجاج بن یوسف کے پاس یہ خبر سنا رہے تھے. حجاج بن یوسف کا بھتیجا محمد بن قاسم 19 سال کا، اس نے یہ خبر سنی کہ اتنی دور کچھ عورتوں پر کچھ ظالم گنڈے ظلم کر رہے ہیں. اس نے وہیں سے آواز لگائی، لبیک یا اختی، اے میری بہن میں آ رہا ہوں تیری مدد کی. اور اس زمانے میں 4,000 کلومیٹر کا سفر کر کے آنے والا، جنگلوں کا سفر، دریاؤں کا سفر، پہاڑوں کا سفر، 10,000 کا لشکر لے کر ایک جوان آیا ہے. اور پھر اس زمانے میں موجود ان گنڈوں اور ان ظالموں کو جو عورتوں کے حقوق کی پامالی کر رہے تھے للکار کر کے کہا. پھر مقابلہ ہوا، 3 دن تک یہ لڑائی چلی تھی. اس کے بعد وہ سارے گرفتار ہوئے اور راجہ کی بھی گدی چلی گئی، تخت چلا گیا، سب ختم ہو گئے. 19 سالہ لڑکے نے امن کا پرچم لہرا، لیکن ریزن کیا تھا؟ مقصد کیا تھا؟ ظلم سے علاقے کو صاف کرنا. اور اس کے بعد ایک بڑے پنڈت ہیں الہ آباد یونیورسٹی کے، وہ ریسرچ اسکالر بھی رہے، اور لکھی ہوئی اس مورخ کی کتاب میں سے آپ کو میں بتاؤں، مسلمانوں کی لکھی ہوئی تاریخ کی بات نہیں کر رہا، پنڈت نے لکھا ہے، ہندو پنڈت ہیں، انہوں نے لکھا کہ محمد بن قاسم جب آیا تو اس نے صاف اعلان کیا تھا اس علاقے میں رہنے والے جس کو جس چیز پر عمل کرنا ہے وہ آزاد ہے، کوئی میرا نوکر نہیں ہے، کوئی میرا غلام نہیں ہے. اور عدل ایسا قائم کیا تھا کہ پورے علاقے والوں نے اپنے سر آنکھوں پر اس کو بٹھا رکھا. 19 سال کے جوان، کیونکہ لوگ راجاؤں کے ظلم سے تنگ آ چکے تھے. دیکھا تھا انہوں نے کس طرح سے کسی کی بھی عورت کو اٹھا کر کے اپنے حرم سرا کی زینت بنا دیا کرتے تھے. لیکن ایک 19 سالہ جوان جب آیا تو اس نے عدل و انصاف ایسا قائم کر کے دکھایا تھا، ہر ایک نے اپنی بائیں پھیلا کر کے اس کا استقبال کی. یہ ہندو پنڈت کتاب میں لکھا ہوا، اپنے نہیں دوسروں نے اس عدل اور انصاف کے متعلق لکھا ہے. اسلام کا ریزن یہ رہا ہے میرے عزیز. دنیا ہزار پروپیگنڈا پھیلایا، آج تاریخ کے اوپر تم کتنے دھبے ڈال کر کے چھپاؤ گے. اگر پیچھے جاؤ عرب کی جاہلیت میں اگر جنگیں دیکھیں گے آپ، اللہ کی پناہ جو مشہور جنگیں ہیں وہاں کی، ہر بسوس ایک نام سے جنگ ہوئی جو 40 سال تک چلتی رہی. بنی بکر اور بنی تغلب، یہ 2 قبیلے تھے. ان قبیلوں میں ہوا کیا تھا؟ بنی بکر کی اونٹنی بنی تغلب کے چراگاہ میں آ گئی تھی، اونٹنی چرنے کے لیے آ گئی غلطی سے، اس پر جنگ شروع ہوئی اور 40 سال چلی. کیسی جنگ ہوئی تھی دونوں قبیلوں میں؟ جب تک دونوں قبیلوں کے لوگ ختم نہ ہو گئے، دونوں قبیلوں کی اونٹنیاں اور گھوڑے مر نہیں گئے، تب تک یہ جنگ چلتی رہی. اس کے علاوہ اور بھی جنگیں ہیں. اوس و خزرج کی لڑائی 120 سال تک چلی. یہ صرف اور صرف غرور و تکبر کی بنیاد پر چلی ہوئی جنگیں ہیں. علاقے کے علاقے انہوں نے ختم کر دیے تھے، نسلیں ختم ہو گئی تھی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ آنے تک اوس و خزرج کی لڑائی چل رہی تھی. اور اگر آپ یہ کہیں یہ عربوں کی جہالت اور ان کی نہایت ہی بدماشی کا حال ہوگا تو ایسا نہیں ہے میرے عزیزو. اس زمانے میں ایران کا بھی وہی حال تھا، روم کا بھی وہی حال تھا. جب یہ کسی علاقے پر قابض ہوتے، آپ کو پتا ہے کہ ایک ایرانی بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کیا تھا تو 1,40,000 فلسطینیوں کو ذبح کر دی. اور روم والے کیا کرتے تھے؟ روم کے عیسائی جب یہودیوں پر قابض ہوتے تھے تو ان کے ہاں تو مشغلہ تھا. ہزاروں لوگ جب جنگ میں قیدی بن کر کے آتے تھے تو انٹرٹینمنٹ کے لیے روزانہ میدان سجائے جاتے تھے
اور اس میں بڑے بڑے جو پہلوان ہیں، جو سپہ سالار ہیں، وہ اپنی تلوار کا جوہر دکھانے کے لیے ان قیدیوں کو ایک ساتھ مارتے، اور یہ مقابلہ ہوتا تھا کہ ایک وار میں کتنی گردنیں اڑا سکتا ہے آدمی۔ یہ رومیوں کا مشغلہ تھا ہی ان کا۔ جب یہودیوں کو قبضے میں لے لیتے تھے یا قیدی بنا کر لاتے تھے تو ایک ایک تلوار کے وار پر 10 لوگوں کی گردنیں اڑانا وہ سمجھتے تھے بہادری کا جوہر ہے، اور کہیں پر ان کو اس چیز کا کوئی افسوس نہیں کہ انسان کس طرح کاٹے جاتے ہیں۔ ایک تو آپ کو میں بتاؤں، بہت مشہور ایک شخص ہے جس کو ڈارلنگ آف ہیومن ریس کہا جاتا، تاریخ میں آپ پڑھ لیں نا، اس نے کیا کیا ہے، تقریباً 60,000 کے قریب یہودیوں کو قبضے میں لے کر ایک بہت بڑے علاقے میں ان کو باندھ دیا، اور جنگل کے خطرناک درندے لا کر کے ان کے اوپر چھوڑ دیے، وہ نوچ نوچ کر کے کھاتے تھے، اور یہ لوگ تماشا دیکھ دیکھ کر تالیاں بجاتے۔ یہ انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ جو تماشے ہوتے رہتے تھے، یہ ایگو، یہ ان کا تکبر، یہ ان کا غرور، کسی مفتوح قوم پر، مغلوب قوم پر وہ اپنے غصے کی تمام چیزیں نکال دیا کر۔ جب کبھی کسی پر قابض ہوئے، بیت المقدس کو کتنی مرتبہ خون میں نہلایا گیا آپ کو پتا ہے؟ ٹائٹس کے زمانے میں پورے فلسطین میں ایسی جنگ ہوئی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپ پورے خون سے بھر جایا کرتے تھے، جب بھی گھوڑا کسی بھی گلی میں جائے خون کے بغیر نہیں آتا تھا۔ یہ سب تاریخ محفوظ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں، یہ غیر مسلموں کی لکھی ہوئی تاریخیں موجود ہیں، جنہوں نے پوری دنیا میں کیا تماشے بنائے، اور ایک طرف اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے والے، ان کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ مطالعہ کر، آؤ مطالعہ کر۔ کسی بھی جنگ کو چھیڑا نہیں گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے پاک میں جتنے غزوات ہوئے تھے، وہ جتنی بھی جنگیں ہوئی، وہ اس فارمولے پر ہوئی ہیں، چھیڑو مت، لیکن چھیڑے کوئی تو چھوڑو مت۔ یہی فارمولے پر جنگیں ہوئی۔ بدر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، کیا بدر کو زبردستی لڑنے کے لیے بلایا گیا تھا؟ نافذ کی گئی تھی مسلمانوں پر۔ احد مدینے میں ہوئی ہے، کفار مکہ وہاں سے پورے قبیلے لے کر کے آئے تھے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے، تو جنگ احد مدینے کے باہر ہوئی۔ جنگ خندق کہاں ہوئی؟ 12,000 کفار و مشرکین آئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے لڑنے کے لیے، اور کہاں پر؟ مدینے کے باہر ہی لڑائی ہوئی، گئے نہیں تھے، مدینے کے آس پاس ہوئی۔ یہ سب جنگوں کے بعد، ہر جنگ کا ریزن میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جنگوں کے بھی اصول ہوتے ہیں، لیکن دنیا یہ صرف اصول بتانے کے لیے کہتی ہے، آج اس پر عمل کوئی نہیں کرتا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ظلم و بربریت جو کچھ بھی دنیا میں ہوئی کسی خاص قوم کے ساتھ ہے؟ سب قومیں اس میں ملوث ہیں، سب قومیں ملوث ہیں۔ ہمارے ہاں کی قوموں کے متعلق بھی تاریخ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان میں بھی کیا کیا ہوتا رہا، کتنی بڑی بڑی جنگیں ہوئی اور کتنے لوگوں کا قتل عام ہوا، راجاؤں کے، مہاراجاؤں کے تخت حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی لڑائیوں میں کتنے گرجا گھر توڑے گئے، کتنے مندروں کو توڑا گیا، کتنے معبدوں کو توڑا گیا، یہ سب چیزیں تاریخ میں موجود، لیکن دنیا ان سب سے آنکھ بند کر کے ایک طرف ٹارگٹ کی ہوئی ہے، صرف اسلام، جبکہ سب کی تاریخیں بھری ہوئی۔ آپ کو اگر تاریخ پڑھنا ہے تو آپ اٹھا کر کے دیکھیں کس راجے نے اپنے تخت بچھانے کے لیے کتنے لوگوں کو اس تخت کے نیچے دبایا ہے۔ آپ کو پتا ہے یہ جو پیرامڈز بنے تھے اس کے متعلق بھی یہی کہا جاتا ہے، اہرامات مصر فراعنہ نے وہاں پر وہ ایک ایک پتھر پتہ نہیں کتنے ہزار کلو کا ہے، اس طرح سے وہ جو بنائے گئے، اس میں ہزاروں نے لاکھوں لوگوں کی لاشیں ختم ہو گئی ہیں، کتنے لاکھوں لوگ مر گئے۔ اس بادشاہوں کا نظام یہی رہا ہے، اپنے حصول کے لیے، اپنے جاہ کے لیے، اپنی طلب کے لیے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، انسانوں کا قتل عام کیا۔ اور جو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ جو ہوئی، اس کی بھی تاریخ اٹھا کر کے آپ کس لیے جنگیں ہوئی آپس میں، یہ تو زیادہ دور نہیں ہے نا، 1920 1940 کے بیچ میں، یہ زیادہ دور نہیں ہوئی، ابھی 100 سال پہلے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار میں جو لوگوں کی موتیں ہوئی ہیں، فرسٹ میں تقریباً 3 کروڑ لوگ مارے، کروڑ، 1 2 100 200 1000 2000 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 3 کروڑ۔ اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اس سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے، زخمی ہوئے۔ یہ صرف اور صرف بادشاہوں نے اپنے تخت کے لیے، اپنی زمینوں کے لیے لڑائیاں لڑی، اور ٹوٹل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی پاک میں 17 غزوات میں شرکت فرمائی۔ کتنے؟ 17 غزوات میں، اور ٹوٹل 17 غزوات کو ملائیں گے تو 252 لوگ مرے تھے کے علاوہ نہیں، 17 جنگوں کی جو لسٹ بتائی جاتی۔ میرے عزیزوں، لیکن پھر بھی دنیا کو اعتراض ہے اسلامی جنگوں سے۔ آپ کو میں بتاؤں، جنگوں کے اصول ہوتے ہیں، اسلوب ہوتے ہیں، طریقہ کار ہوتے ہیں، لیکن کسی نے عمل نہیں کرنا ہے اس پر۔
गुआंतानामो बे जेल के मुतालिक सुना होगा, अबू गुरैब जेल के मुतालिक आपने सुना होगा। अमेरिकी लोगों ने जो इराक जंग के बाद वहां के कैदियों के साथ सलूक किया है, यह हमने नहीं है, ह्यूमन राइट्स की तंजीमों ने लिखा है, इसको तारीख में मौजूद है। कैदियों को लिटा करके उनके ऊपर कुत्ते छोड़ दिए जाते, कैदियों को बांध करके उनके मुंह पर पेशाब किया जाता और उनको गलाजत खाने पर मजबूर किया। इंसानियत से गिरे हुए हरकतें। एक जालिम जब नशा के गुरूर में आता है तो ऐसी हरकतें करता है, लेकिन जिसके सीने में ईमान हो वो क्या करता है? अल्लाहु अकबर। मेरे अजीजों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पाए अक़दस पर मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। ये वो वक्त है जब अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पैगाम दुनिया में बहुत दूर तक जा चुका था। यमन, इराक, शाम, मिस्र, हर जगह पहुंच चुका था और 1,20,000 सहाबा उस वक्त मौजूद थे जब नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुव्वत का आलम था, गलबे का वक्त था। मक्का भी फतह हो चुका था, मदीने के आसपास का इलाका इस्लाम के परचम से लहरा रहा था। ये वो दौर की बात नहीं कर रहा हूं मैं जब कुफारे मक्का से बच करके रहना पड़ता था, छुप करके तबलीग करनी पड़ती थी। उस दौर की बात नहीं कर रहा हूँ, गलबे के वक्त की बात कर रहा हूँ। ये हुजूर पाक की जाहिरी जिंदगी का आखिरी साल है जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके वापस तशरीफ लाए थे और बीमार थे। उस वक्त जब नबी करम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम का चर्चा कैसर और किसरा के जिस्मों में कपकपी तारी कर देता था, हजारों फौजें थरथराती थी, गलबे का वक्त था। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हैं और अपने सहाबा से कहते हैं, कोई है इसमें जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो मुझसे ले सकता? कोई है जिस पर मेरा कोई हक बाकी है तो वो सवाल करे, मैं देने को तैयार हूँ। मेरे अजीजों, कौन कहेगा ये? गलबे के वक्त, ताकत के वक्त, जब पावर में आ जाए कोई पूछ करके दिखाए कि इसी पर कुछ बाकी है तो ये रसूलुल्लाह की शान। और ऐसा नहीं मेरे अजीजों के जुमले हैं जो आज के जलील सियासी लोगों के होते हैं। हुजूर ने जब ये फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए, कहा मेरा आपके ऊपर एक हक बाकी, आपके ऊपर मेरा एक हक बाकी है या रसूल अल्लाह। सबकी गर्दनें ऊंची हो गई, देखते रह गए उनको, कौन है ये? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा, आगे आओ, तुम्हारा जो हक है वो बताओ। हजरत उमर तो तलवार निकाल ली कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ऐसी बुलंद जुबान किसकी है? लेकिन उस सहाबी ने कहा, एक मर्तबा जंग में जा रहे थे, सफों की तरतीब दे रहे थे, मैं थोड़ा सा आगे आ गया था, आपने छड़ी से मुझे मारा था, मैं वो बदला लेना चाहता। अल्लाहु अकबर। हक इतना भी होता है मेरे अजीज। हालांकि कायदे अमनो इस्लाम और बानिए इस्लाम है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, अगर कोई उस्ताद अपने शागिर्दों को तरतीब देने के लिए कोई बात कर रहा हो, लेकिन उसको भी सहाबी ने कहा यह हक है मेरा आपके ऊपर, हुजूर ने फरमाया ठीक है आ जाओ। ये नहीं फरमाया कि भरे मजमे में क्या तुम मुझसे बदला ले, हुजूर ने फरमाया आ जाओ और अपने आप को पेश कर दिया कि तुम भी मुझसे बदला ले सकते। लेकिन उस सहाबी ने कहा, सब की आंखें फटी थी, देख रहे थे कि क्या मंजर है। लेकिन उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, जिस वक्त आपने मुझे मारा था मैं सिर्फ तहबंद पहना था, जिस्म पर मेरे कुछ भी नहीं था, कुर्ता नहीं था, सिर्फ मैं तहबंद पहना हुआ था, ऊपर से जिस्म मेरा खुला था। और मैं ये चाहता हूँ कि बदला उस हालत में ही लूं कि आप भी अपना जुब्बा उतार दी, आप भी अपने तहबंद में रही। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छू चिरा कुछ भी नहीं फरमाया, अपना जुब्बा उतार दी। लाओ दुनिया की कौमों को एक आइडियल, कोई ऐसा जो अपने आप को अपनी कौम के सामने। यहाँ तो डरपोक लोग ऐसे बैठे हुए हैं जिनको सवालात से का सामना करने की हिम्मत नहीं है, ताकत नहीं है, अपनों के सामने ही और रियाया का क्या मुकाबला करेंगे, क्या सामना करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना जुब्बा पाक उठाया, उस सहाबी ने आकर हुजूर के दोनों कंधों के बीच जो मोहरे नबूवत थी उसको बोसा ले ली। हुजूर के दो शानों के बीच में मोहरे नबूवत थी जिसकी चमक सूरत से ज्यादा थी। उन्होंने बोसा ले लिया और कहा, मैं कामयाब हो गया और मैं बदला ले ली, मुझे बस वो मोहरे नबूवत छूमनी थी। लेकिन मेरे अजीजों, वो सहाबी का अपना तरीका था, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को पेश तो करी दी, अपने आप को पेश तो कर दिया। और जंगों के हालात के मुतालिक आपको मैं बताऊं, बद्र के वो 70 कैदी जिनको गिरफ्तार करके मदीने लाया गया था, लोग तो कह रहे थे इनको मार दिया जाए, इनको जला दिया जाए, इनको काट दिया जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने एक भी कैदी को कत्ल करने का हुक्म नहीं दी। कहा कि गिरफ्तार हुए, तलवार हम पर उठाए थे इसलिए आज ये कैदी हैं,
آج یہ ہم پر، کیونکہ اگر غلبہ پاتے تو ہم کو مار دیتے، اصول تو یہی ہے، آج یہ قبضے میں آئے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نظام رکھا۔ ان قیدیوں کو پوچھا گیا تم میں سے اگر کوئی ہنر جانتا ہے، کوئی فن جانتا ہے، کوئی کلاکاری آتی تو آؤ میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ، تم آزاد ہو جاؤ۔ دنیا میں پہلا ایسا منظر ہے کہ جنگ میں قیدی جو گرفتار ہو کر کیا ہے، ان کو یہ آپشن رکھا گیا، مال نہیں ہے تمہارے پاس فدیہ دینے کے لیے، کچھ نہیں ہے، لیکن کوئی ہنر جانتے ہو تو 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھاؤ، تم آزاد ہو۔ ہے کوئی دنیا میں اس طرح آزاد کرنے والا؟ مجھے بتاؤ۔ زندگیاں سڑ گئی میرے عزیز۔ میں جانتا ہوں کچھ ایسے لوگوں کو جو 40 سال تک قید میں رہے، لیکن کسی کو ان پر رحم نہیں، زندگیاں ختم ہو گئی، نہ عفو درگزر کا کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے انسانوں کو معاف کرنے۔ یہ تو رسول مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہاں تک کہ میرے عزیزو، اسلام لانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اس کے پچھلے کاموں کی آر نہ دلائی جائے، اور یہ بھی فرمایا اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لیا تو اس کو پچھلے گناہوں کی آر نہ دلائی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں عفو درگزر کا، معاف کرنے کا اتنا زیادہ سسٹم ملتا ہے۔ تو جنگوں کے جو حالات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، دنیا کسی بھی حد تک گر سکتی ہے اور گر رہی ہے، مگر نظام اسلام یہ ہے کہ اگر جنگ بھی ہوئی ہے یا کہیں پر لڑائیاں ہوئی ہیں تو صرف امن قائم کرنے کے لیے، فساد کو زمین سے ختم کرنے۔ جس طرح سے ڈاکٹر انجیکشن مارتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ تمہیں سوئی چبھا کر کے درد دینا چاہتا ہے، اس بزم میں مقصود ہے اصلاح مفاسد۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہو۔ عزیزان گرامی وقار، میں نے بہت ساری چیزوں کو کمپیئر کر کے دیکھا ہے، کہاں کہاں کس طرح کی جنگیں ہوئی، کتنا قتل عام ہوا، وہ سب میں جا کر کے آپ اسلامی جنگوں کو کمپیئر کر کے دیکھیں۔ میں دعوت دیتا ہوں فکر کرنے کی، پڑھنے کی، مطالعے کی، نوجوانوں کو ایک بار دیکھ کر کے تم بتاؤ، پھر اپنے ریسرچ کے بعد، اسٹڈی کے بعد تمہیں پتا چلے گا دنیا کی جنگیں کس لیے ہوا کرتی تھیں۔ اور اسلام کے، میں ان بادشاہوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو ظالم بادشاہ بنام مسلمان رہے، بنام مسلمان جو بادشاہ رہے ان کی مثال مت دینا۔ ہاں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں ابو بکر صدیق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر فاروق آتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں جس میں عثمان غنی اور حیدر کرار آتے ہیں، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جس میں عمر ابن عبدالعزیز آتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکمل مشن کو نافذ کیا ہے۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں، مثال لا کر کے دکھاؤ۔ ہاں، اگر ظالم بادشاہوں کی کچھ تمہیں اکا دکا مثالیں ملتی ہیں تو میں اس کو اسلامی مثال نہیں سمجھ۔ اسلام سے جس کا تعلق ہوگا وہ ظلم و بربریت نہیں کرے۔ اور دوسری بات، آخری میں آپ کو بتاؤں، یہ دور بھی وہی ہے، پہلے کا دور بھی یہ چلتا آ رہا ہے، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جوان مردی کے ساتھ مقابلہ کرو، جو اسلام نے بتایا ہے، آمنے سامنے مقابلے ہوتے۔ لیکن پہلے سے میں نے دیکھا ہے، صرف اور صرف اسلام کو چھوڑ کر میں بات کر رہا ہوں، دنیا کی ساری قومیں دشمن کو ہرانے کے لیے، مقابلہ کرنے کے لیے جن چیزوں کا استعمال کرتی آ رہی ہے وہ ذلیل چیزیں، دو چیزیں، دولت اور عورت۔ وہ اپنی بیٹیوں کو تک دشمن کے گھر بھیجنے پر راضی ہو جاتے۔ کتنی ایسی مثالیں آپ کو بتاؤں، لیکن اسلام نے کبھی اس چیز کو نہ جائز قرار دیا اور نہ ہی کبھی ایسے کام کو پروموٹ کیا کہ کوئی اپنی بیٹی کیا، اپنے غلام کی بیٹی کو بھی کسی دشمن کے گھر کی زینت بننے نہیں دے سکتا، چاہے وہ جنگ کے حالات میں ہی کیوں نہ ہو، جنگ کے حالات میں کیوں نہ ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے کتنے سپہ سالاروں کو خریدنے کے لیے صلیبیوں نے اپنی بیٹیاں بھیجی، کتنی بیٹیاں بھیجی، وہ وفادار خواتین آتی تھی ان کی، اور یہاں پر ورغلا کر کے اپنے دامے فریب میں پھنسانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی رہی، سپاہیوں میں شہوت کو پھیلانا، سلطان تک پہنچ گئی۔ آج بھی کئی بادشاہوں کے حرم سراؤں کی زینت بنی ہوئی ہیں دوسروں کی بیٹیاں۔ یہ زمانے میں ہر قوم اپناتی آئی ہے، لیکن اسلام نے کبھی اس کو پروموٹ نہیں کیا، کبھی نہیں۔ بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک یہودی خاتون آئی اور کہا میں مدینے چھوڑ کر یمن جانا چاہتی، یہودی عورت، کہا مجھے گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں یمن جانا چاہتی ہوں۔ صدیق اکبر نے کہا کوئی بات نہیں، 2 جوان صحابہ کو اس خاتون کے ساتھ کر دیا اور کہا اس کو یمن تک صحیح سلامت چھوڑ کے آنا، اور اس کو اونٹنی پر سوار کیا گیا۔ 2 نوجوان صحابی، یہودی عورت ہے، مسلمان عورت کی بات نہیں کر رہا، اس کو یمن تک لے کر کے گئے۔ جہاں جہاں چیکنگ پوائنٹ آتی، لوگ پوچھتے کون ہے، کہاں سے آ رہا ہے، یہ دونوں جوان جواب دیتے خلیفہ اسلام صدیق اکبر کی کوئی مہمان ہے، یمن جا رہی ہے۔ کوئی سر اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ وہ خاتون یمن پہنچتی ہے،
اور اس کے بعد سارے لوگوں کو، اپنے قبیلے کو، خاندان کو جمع کر کے کہتی ہے میں تو وہاں سے یہ سوچ کر کے آ رہی تھی کہ یہ مسلمان وحشی ہوں گے، ہماری عزتوں پر حملہ کریں گے، مگر پورے سفر میں نے 2 جوانوں کو دیکھا، ایک بار بھی نظر اٹھا کر دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اسلام سچا ہے اور مدینہ ہی پرامن ہے۔ میں واپس جاتی ہوں اسی حرم میں جہاں رسول اللہ نے امن کے پیغام پہنچائے۔ یہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے، آپ کو پتا ہے اورنگزیب آج دنیا بھر میں یہ جو ایک چھبی کو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی، تاریخ کو توڑ مروڑ کر بتانے کی، آپ کو پتا ہے۔ آپ تاریخ دیکھیں، میں اورنگزیب کی پوری تاریخ بتانے کے لیے نہیں کھڑا ہوں، لیکن ایک چیز ملتی ہے، بنارس میں ایک پنڈت کے گھر ایک لڑکی تھی، جوان لڑکی، اور جب وہ جوان ہوئی تو بنارس میں اس وقت جو گورنر تھا، کوتوال تھا شاید، اس کا نام ابراہیم کچھ تھا، مسلمان تھا، عیاش قسم کا تھا، لڑکیوں کے اوپر ڈورے ڈالنا، ان کو پکڑنا، ان کو اپنے حرم میں زینت بنانا، یہ اس کے کام تھے۔ اب یہ خوبصورت جوان لڑکی پر وہ فدا ہو گیا عاشق، اور اس نے کسی بھی طرح سے اس لڑکی کو حاصل کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اور آخر میں آ کر کے ہوا یہ کہ اس کے گھر کے اطراف حصار ہو جاتا تھا، گھیرا بندی۔ پھر پنڈت مجبور ہو گیا، اپنی بیٹی سے کہا کہ چلو جب وہ بڑا آدمی ہے تو اس کے آگے ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے، بیٹی تم چلے جاؤ، تیار ہو جاؤ، وہ چاہتا ہے تم سے شادی کرنے کے لیے۔ لڑکی کو اس چیز کی بالکل بھی رضامندی نہیں تھی، اس نے کہا کہ مجھے تھوڑا وقت دے دی۔ وہ ایک اس وقت سواری لیتی بنارس سے، تاریخ میں موجود ہے، اور اس نے اسی وقت دلی کا سفر اختیار کیا جہاں اورنگزیب عالمگیر جامع مسجد میں ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کا دن تھا، یہ خاتون مردانہ لباس پہن کر کے، لڑکوں کا لباس پہن کر کے، جب بادشاہ اسلام اس وقت کے سلطان نکل رہے ہیں اور لوگوں سے ان کی حاجتیں پوچھ رہے ہیں، اسی وقت یہ لڑکی کھڑی تھی۔ اورنگزیب نے اپنی چادر اٹھا کر کے دے دی اور کہا بیٹی اس لباس میں تمہیں اچھا نہیں لگتا، تم اپنا چہرہ تم اپنا سر ڈھانک لو، اور تمہاری کیا حاجت ہے؟ تو اس نے کہا کہ میری حاجت کچھ طویل ہے، میں آپ کو تنہائی میں سنانا چاہتی ہوں۔ بلا لیا، دولت قدے پر وہ خاتون آئی، جوان لڑکی، اور اس نے واقعہ سنا دی کہ آپ کا بھیجا ہوا گورنر، آپ کا بھیجا ہوا کوتوال اس طرح سے لڑکیوں کی عزت پر حملہ کرتا ہے، اور میرے گھر پر بھی اب اس کی نظر ہے اور مجھے اپنی حرم کی زینت بنانا چاہتا ہے۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ ٹھیک ہے، واپس جاؤ، تمہارے باپ سے کہو شادی کی تیاریاں کر۔ وہ لڑکی مایوس ہو گئی، جس چیز کے لیے میں بنارس سے دلی کا سفر کر کے آئی تھی، بادشاہ بھی یہی کہہ رہا ہے، لیکن ایک دل میں ایک آس تھی کہ بادشاہ نے مجھے بیٹی کہہ کر واپس وہ آئی، اپنے باپ سے کہا، بادشاہ نے تو یہ کہا، باپ نے کہا کہ بیٹا اب کہاں انصاف ہے، تم تیاری کر لو۔ ڈولی سج گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ وہ ظالم عیاش کوتوال اپنے سپاہیوں سمیت اس کی ڈولی اٹھانے کے لیے آیا اور راستے بھر میں لوگوں پر لٹاتے ہوئے جا رہا تھا، اور جیسی بیچ راستے میں پہنچا، ایک فقیر آیا اور اس کو کہا کہ مجھے بھی کچھ لٹانا چاہتے ہو؟ اس نے کہا نیچے جتنی گری ہوئی ہیں وہ سب اٹھا لے۔ اس فقیر نے اس کو بگی سے نیچے کھینچ لی، تو جیسے ہی نیچے کھینچا، یہ کوتوال جلادوں سے پکار کر کہا کہ کون فقیر ہے جو بدتمیزی کر رہا ہے، تم سب کے سب آ جاؤ۔ فقیر اپنا جبہ اٹھاتا ہے تو وہ اورنگزیب کہا، والی ہندوستان عالمگیر تیرے سامنے کھڑا ہے، اور کیا تجھے اس کام کے لیے اس شہر بھیجا گیا تھا کہ تو روز اپنی حرم سراؤں میں نئی لڑکیوں کو زینت بنائے اپنی بستر کا؟ اور اس کے بعد اسی وقت اس کی ساری چیزیں چھین لی گئی، پھر اس کو گھوڑے کے پیروں پر باندھ کر کھینچا گیا۔ اس لڑکی کی بارات جو نکلی تھی، بغیر کسی چھوت کے، بغیر کسی چھوئے، عزت کے ساتھ ڈولی کو واپس اس کے گھر پہنچایا گیا، اور اس کو قید میں جلادوں کے حوالے کر دیا گیا، کوتوال کو جو ظالم تھا، عیاش تھا۔ اب جب لڑکی باہر آئی تو اس نے اورنگزیب سے کہا میرے گھر چلے۔ گھر آئے، یہ آپ کو تاریخ کی سچائیاں میں بتا رہا ہوں۔ اورنگزیب نے جاتے ہی کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، یہ کسی اور کا گھر نہیں، ایک پنڈت کا گھر، نماز پڑھنے کے لیے جگہ دی، نماز پڑھا۔ اورنگزیب نے کہا فوراً مجھے پانی دو، شدت کی پیاس۔ پانی لا کر کے دیا گیا گھر سے، اورنگزیب نے پانی پیا۔ اس کے بعد جانتے ہو، آنکھیں کھول کر دیکھی اور کہا جس دن اس بیٹی نے مجھے دلی میں آ کر اپنا قصہ سنایا تھا، اس دن سے ابھی تک ایک قطرہ پانی میں نے حلق میں نہیں ڈالا۔ میں نے طے کر لیا تھا جب تک اس کو انصاف نہ ملے میں پانی نہیں پی۔ بیٹیوں کو لوگ دوسروں کے حرم سرا میں پہنچانے والے، تاریخ اسلام کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے والے، ذرا اس تاریخ کو بھی دیکھیں۔ اور میرے عزیزو، یہ ایسی ویسی بات نہیں۔ اس پنڈت نے بادشاہ
اورنگزیب کے اس احسان کو یاد رکھ کر اس علاقے کو، اس جگہ کو جہاں اس نے سجدہ کیا تھا بادشاہ نے، ہمیشہ کے لیے مسجد تعمیر کر دی۔ یہ تاریخ میں موجود۔ میں آپ کو صرف اور صرف ایک جھلک بتا رہا ہوں، اسلام یہ کام نہیں کرتا کہ اپنے روایات کو، اپنے اصول کو جنگوں میں اور دشمنوں میں سب توڑ دیے جائیں اور اپنی بیٹیاں بھی کسی کے یہاں بھیج دیے جائیں۔ یہ اسلام کی فطرت میں نہیں ہے۔ اسلام اصول کی سچائیوں پر چلتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا، اور رب تبارک و تعالی اسلام کی سچائیوں کو ہمیں کھل کر اظہار کرنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا کریم ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔